ولا يعدي حقه مجتهد الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلمان سردار شبیر صاحب مرحوم کے لیے اور اس گھرانے کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ صفحے کی بھی آیت ہے اور ایک لفظ کی بھی آیت ہے. مدہامتان پوری آیت ہے، ایک لفظ ہے اور پوری آیت ہے. اور بعض اوقات پورے صفحے کی بھی ایک آیت ہوتی ہے. تو نہ تو لمبی گفتگو کرنا خلاف فصاحت ہے اور نہ ہی مختصر بات کرنا عین بلاغت. دیکھا جائے گا کہ موقع اور محل کیا ہے. سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الاسلام نہیں رکھا، جبکہ وہ اسلام کے سب سے اہم ترین فرد کی تحریروں کا نام. سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الدین نہیں رکھا. اگر وہ چاہتے تو اس کا نام نہج القرآن رکھ دیتے، نہج الدین رکھ دیتے. مگر سید رضی نے اس کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ. بلاغت میں اور فصاحت میں ایک موٹا سا فرق ہے. ایک لفظ ہمارے بچے سنتے ہیں بلاغت، ایک لفظ سنتے ہیں فصاحت. فصاحت اور بلاغت ایک چیز نہیں ہے. اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا یہ ہے فصاحت. مثلا میں سجے ہوئے لفظ بولوں، میں نپے تلے لفظ بولوں، بہت اچھے اچھے شیرین الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤں تو یہ فصاحت کہلائے گا. مگر ان الفاظ کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ بلاغت کہلائے گا. مثلا دسترخوان لگا ہوا ہو اور میں تنویر شاہ صاحب سے کہوں کہ یہ غذا تناول فرمائیے،
یہ غذا میل فرمائیے، ذرا اس سے بھی اپنے دہن کو خوش ذائقہ فرمائیے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ تو یہ الفاظ فصاحت کے تو ہیں، لیکن اگر یہی الفاظ ماہ رمضان میں دوپہر کے 2 بجے میں بولوں تو یہ بلاغت کے خلاف، یعنی اچھے الفاظ کا استعمال، صحیح وقت پر الفاظ کا برتنا، یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ اس لیے رکھا ہے کہ علی بتائیں گے کہ لفظوں کو کہاں بولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کون سا لفظ کہاں استعمال کیا جائے، کس لفظ کا استعمال کیسا ہو، یہ علی مولا بتائیں گے۔ میرے مولا جوتیوں میں بند لگا رہے تھے، ٹانکا لگا رہے تھے، پھٹ گئی تھی مولا کی جوتی، وہ اپنا بند چھوڑ گئی تھی، وہ اپنا جوڑ چھوڑ گئی تھی، مولا اس میں ٹانکا لگا رہے تھے۔ تو 2 صحابی محترم برابر سے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے اور اس خطاب میں الف والا لفظ ہی استعمال نہ ہو، یعنی جتنے بھی الفاظ بولنے والا اس میں الف کا کوئی لفظ نہ آئے، یعنی ایسے الفاظ بولے جس میں الف نہ آ رہا ہو۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا یہ کام علی کے لیے آسان ہے، اور 1000 الفاظ پر مشتمل میرے مولا نے خطبہ دیا، اور کوئی لفظ بھی وہ نہیں تھا جس میں الف آیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی تعداد کم نہیں ہے، مگر صلوات ذرا بہتر ہو تو اچھا ہے۔ اور ان تمام الفاظ اور اس پورے خطبے کا عنوان مولا علی نے عقیدہ توحید رکھا، یعنی الفاظ کا ذخیرہ بھی اتنا اور موضوع بھی مشکل موضوع پر بات کی۔ ایسے ہی ایک دن حضرت اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے، تو وہی 2 طالب علم گزرے اور آپس میں کہنے لگے کہ خطبہ دینا کتنا مشکل ہے، اور ایسا خطبہ جس میں نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہ ہو۔ اتنے الفاظ بولے کہ نقطے والا کوئی لفظ نہ ہو۔ جی مولا پھر مسکرائے، فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے۔ 900 الفاظ میرے مولا نے اس خطبے میں استعمال فرمائے، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں نقطے کو استعمال کیا ہو۔ غیر منقوط خطبہ مولا علی کا، اور سلام ہو اور دعائے مغفرت ہو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے لیے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اردو میں بھی وہی الفاظ لے کر آئے جس میں نقطہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ میں شاہ صاحب گیا آسٹریلیا، جانا رہتا ہے، سفر و مسافر آدمی ہوں، مسلسل سفروں میں ہوں، تو ایک لائبریری دیکھنے کا، لائبریریاں اور تعلیمی ادارے دیکھنے کا شوق رہتا ہے، تو وہاں ایک لائبریری دیکھنے کے لیے گیا۔ بلا تشبیہ ایسے ہی بڑا ہال اور ایسے ہی دروازے اس میں سے نکل رہے تھے، اور مختلف بڑے بڑے ہالوں میں وہ دروازے کھل رہے تھے، اور بڑے بڑے ہالوں میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں الماریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ مشترکہ جو گزرگاہ تھی کہ یہاں سے گزر کے آپ اس ہال میں جائیں، یہاں آئیں تو پھر یہاں چلے جائیں، یہاں آئیں تو وہاں چلے جائیں، اس طرح ایسے ایک مشترکہ ہال تھا۔ اس کے بیچ میں ایک شیشے کے باکس میں کھلی ہوئی کتاب رکھی، تو میرا ذہن پہلے یہ گیا کہ شاید اس لائبریری میں اس سے اچھی کتاب نہیں ہوگی، تو انہوں نے سب سے اچھی کتاب کو باہر نکال کے باکس میں رکھ دیا ہے۔ مگر طالب علم تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کتاب کون سی ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو لائبریرین خاتون تھیں، انگریز تھیں اور بغیر حجاب کے تھیں، لائبریری کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ ہماری لائبریری میں اس سے اچھی کتاب نہیں ہے، یہ علی کی لکھی ہوئی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ اب بات آئی ہے تو ایک اور تجربہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آکسفورڈ اور کیمبرج دیکھنے کا بھی شوق تھا،
2009 یا 10 میں میرا جب جانے کا اتفاق ہوا تو شوق ہوا کہ کیمبرج بھی اندر سے گھوموں دیکھوں، پورا شہر ہی یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح آکسفورڈ بھی. تو کیمبرج میں جب میں گیا تو وہاں جو لائبریرین سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری لائبریری دکھائی. تو جو اسلامیات کا شعبہ ہے اس میں مکمل شاید اس سے بڑا ہال ہوگا بلا تشبیہ، اس سے بڑا ہال ہوگا کہ جو صرف شیعہ کتابوں پر مشتمل ہے. اسی طرح ایک اور اس سے بڑا ہال ہوگا جو اہل سنت بھائیوں کی کتابیں اس میں رکھی ہیں، اور ساری ضروری کتابیں ہمارے مسلک کی، ہمارے مکتب کی، ہمارے سنی بھائیوں کی وہاں موجود ہیں. تو ایسے ہی اسلامیات کے شعبے کے ایک استاد سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا جی یہاں کن کن موضوعات پر اسلامی عنوانات میں کس عنوان پر تحقیق ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اسلامی علوم میں کوئی 200 طالب علم ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ان 200 طالب علموں میں 50 وہ طالب علم ہیں جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ وہ 200 کے 200 مسلمان نہیں تھے، وہ سارے غیر مسلم تھے جو علی کو پڑھ رہے تھے. ہم سنی شیعہ تو ابھی اس جھگڑے سے باہر نہیں نکلے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں. غیر مسلم علی کو سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا نقص ہے، ایک بہت بڑی خامی ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے، ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بچہ دیا نا بلندر صلوات نبی کی محمد و آل محمد. میں ابھی اپنے تمیزی بیان سے گزر رہا ہوں، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. گفتگو یہ ہے کہ علی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. میں اور بالا تر بات کروں، عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو در حسین پہ آئے گا وہ امام حسین کا مہمان. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. اور عزیزان گرامی، مجھے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ذکر نبی اور آل نبی میں ہمہ تن ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں. اور یہ تو خود بخود کا نتیجہ ہے، خودکار ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی 70 سال سے حسین کر رہا اور اس کے رویوں میں حسینیت نہ ہو، اس کے طور طریقوں میں حسینیت نہ ہو، یہ نتیجہ خود بخود نکلے گا. اور بات اتنی ہے کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کہاں بیٹھی ہے، مگر ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے پیغامات ملتے ہیں اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. سب سے بڑی دولت اطمینان قلب کی دولت. بڑے بڑے صاحبان ثروت بھی اس وقت چین سے سوتے ہیں کہ جب مطمئن ہیں، اور حسین کا ذکر ہمیں اطمینان قلب عطا کرتا ہے. صاحب نفس مطمئنہ کا ذکر، وجود کا ذکر کہ جو کربلا میں تنہا کھڑا تھا مگر مطمئن تھا. لہذا گفتگو یہ تھی کہ یہ زمانہ تیزی سے گزرتا ہے اور ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ 1000 سال گزر گئے. میری اور آپ کی عمر اس دور میں تو ہم معمولاً
60 70 80 سال سے زیادہ لوگوں کو جیتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال تک زندہ رہے۔ 900 سال تک تو صرف انہوں نے کشتی بنائی تھی۔ 2500 سال بعد جب فرشتہ انہیں لینے آیا تو اسے یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ کیا کوئی عاشق اپنے معشوق کو مانتا ہے؟ اللہ سے جا کے کہہ دو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، کوئی اپنے عاشق کو مارتا ہے؟ فرشتہ واپس چلا گیا، پلٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ معشوق سے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ پھر تیار ہو گئے حضرت نوح، پھر تیار ہو گئے اور پھر تیار ہوئے کہ چلو لے چلو مجھے۔ تو کہنے لگے اچھا اتنا کرو کہ میں دودھ میں کھڑا ہوں، سائے میں آ جاؤں۔ تو دودھ میں سے سائے میں آئے تو ملک الموت نے پوچھا کہ حضور کتنے عرصے زندگی گزاری، کتنا دور گزارا، کتنے سال رہے آپ دنیا میں؟ تو کہنے لگے اتنا ہی رہا ہوں جتنا دودھ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ سلمان پڑھنے کا محمد وآلہ۔ تو یہ زمانہ بہت تیزی سے گزرتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمارا بھی پیغام آ جائے، اور وقت کا اندازہ نہیں ہو پاتا، سرعت سے وقت گزر رہا ہے۔ اور کامیاب وہ ہے جس نے وقت کی قدر کی ہے، کامیاب وہ ہے جس نے وقت کو اہمیت دی ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ وقت اسی کی قدر کرتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا اس کی وقت قدر نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے لا کہنے میں، نہ کہنے میں، نہیں کہنے میں کتنی دیر لگی ہوگی امام حسین کو؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بحث نہیں کرے گا۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ ایک لمحہ لگا یہ کہنے میں کہ میں مجھ جیسا اس جیسے کی بحث نہیں کرے گا۔ جس نے ایک لمحے میں صحیح فیصلہ لیا اب قیامت تک وقت اس کے پیچھے چلے گا۔ اب وقت حسین کی امامت میں، نبضیں ٹھہری ہوئی ہیں، لمحے رکے ہوئے ہیں، ساعتیں ٹھہر جاتی ہیں جہاں حسین کی بات آتی ہے۔ لہذا سب سے زیادہ اہمیت کی چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو حساب 70 سالوں کا دینا ہے؟ اگر فرض کیجئے ابھی آپ کا پروانہ آ جائے تو آپ کو اللہ کے یہاں 70 سالوں کا حساب دینا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کتنا دینا ہے؟ کہا ایک ایک لمحے کا دینا ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیوں نہیں بتایا کہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 لمحوں کا ہو؟ ہم اپنی وقت کو جب تولتے ہیں تو سالوں میں کیوں تولتے ہیں؟ لکڑیاں تولی جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے باٹوں سے، لوہا تولا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے باٹوں سے، مگر سونا تولا جاتا ہے گراموں سے اور ماشوں سے۔ سونا تولنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیمانے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کا وزن بھی اتنا ہی ضریب ہوتا ہے۔ مجھے طے کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں اہمیت کس چیز کو ہے۔ اگر اہمیت وقت کو حاصل ہے تو پھر مجھے یہ نہیں کہنا ہوگا کہ میں 47 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے کہنا ہوگا اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار سالوں کا ہو گیا۔ جب زندگی مجھے لمحے لمحے کی، مجھے حساب لمحے لمحے کا دینا ہے تو مجھے لمحے لمحے کو گننا پڑے گا۔ میں اسی لیے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا زیادہ وقت یا نماز میں گزارا کرو یا مجلس میں گزارا کرو۔ جو نماز اور مجلس میں وقت گزار رہا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ آپ کی توجہات بھرپور ہیں، اور اگرچہ بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں بڑے غور سے مجھے سن رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، شاہ صاحب ایک صاحب بڑی ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے تھے، برابر والے کی کونی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے بعد میں پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے کرنا نہیں لاتے رہیے تاکہ مجھے لگے میری بات جا رہی ہے۔ ایک سال بعد پڑھے ذرا محمد وآلہ محمد۔
اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات میں۔ اللہ قرآن مجید میں وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ میں نے تمہید اپنی مکمل کی، وقت کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ یہ وقت کون سا وقت ہے جو قابل قسم پروردگار بن گیا؟ دیکھیے، ہفتے کا دن نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت، پیر کا دن نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت، جی منگل کا دن نہ قابل تعریف نہ قابل مذمت، صبح 10 بجے کا وقت نہ قابل تعریف نہ قابل مذمت، عصر کا وقت نہ قابل تعریف نہ قابل مذمت، رات ہے نہ قابل تعریف نہ قابل مذمت۔ اگر قرآن مجید میں اللہ قسم کھا رہا ہے بس صبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، تو مجھے تاریخ کے صفحے پہ ڈھونڈنا ہوگا کوئی صبح ہے جو سانس لیتی ہے۔ اگر اللہ والنہار کہہ کے قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے دوپہر کی، تو مجھے تاریخ کے صفحے پہ ڈھونڈنا ہوگا کوئی دوپہر ایسی ہے جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو اٹھا کر کہا من کنت مولا ھذا علی مولا۔ اگر اللہ قرآن مجید میں والعصر کہہ کے قسم کھا رہا ہے تو مجھے ڈھونڈنا ہوگا کوئی وقت عصر ایسا ہے جس میں ایک لا کہنے والے نے قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کر دی۔ اگر اللہ قرآن مجید میں واللیل کہہ کے رات کی قسم کھا رہا ہے تو مجھے وہ رات ڈھونڈنی ہوگی جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر قرآن مجید میں اللہ گھوڑوں کی سنوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے، والعادیات ضبحا، اور گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی سائیں سانس کی آوازوں کی قسم کھا رہا ہے، تو مجھے پوچھنا ہوگا وہ کون سا گھوڑا ہے۔ تو مفسروں نے بتایا کہ وہ گھوڑا جو مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر میدان جہاد میں لے جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھوڑا مجاہد کو میدان میں لے جائے تو اللہ پورا سورہ اس کی شان میں اتار دے، اور جو اس گھوڑے کی پشت پہ مجاہد بیٹھا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ذاتی طور پر کوئی چیز قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے، تعلق ہے جو اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے، تعلق ہے جو اسے قابل مذمت بنا دیتا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کا تعلق ہے تو پھر اس وقت کی اس چیز کی تعریف ہوگی، اور اگر برے لوگوں کا تعلق ہے تو خود بخود اس کی بھی مذمت ہوگی۔ توجہ کر لیا؟ ذرا غور فرمائیں گے، قرآن کی ایک حسین آیت ساری آیتوں کی طرح فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان گھروں کو کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اصحاب بیٹھے تھے، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر کا اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے گھروں میں اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ بات پوری ہو گئی تھی، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنا چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔
سرکار نے فرما دیا تھا کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ گھر انبیاء کے گھر ہے۔ مگر حضرت ابوبکر نے سوال کیا کہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ سرکار نے فوراً فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ ان گھروں سے افضل ہے تو اس گھر میں رہنے والے ان گھروں میں رہنے والوں سے افضل کیسے نہیں ہو؟ اگر اینٹ اور پتھر اہل بیت سے منسوب ہو جائے، دروازے کھڑکیاں اگر آل نبی سے منسوب ہو جائے، تو اللہ ان اینٹ اور پتھروں کو قرآن میں یاد کر رہا ہے۔ بات نسبت کی ہے بھائی، بات تعلق کی ہے۔ لہذا اللہ قرآن مجید میں والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، انسان خسارے میں ہے۔ بڑا پیار ہے اللہ کو انسان سے، بلکہ میں کہہ دوں ایثار ثواب کی مجلس ہے، مجلس ترغیب ہے، بلکہ میں کہہ دوں کہ اللہ کو ہر مخلوق سے زیادہ، سب مخلوقوں سے، انسان سے زیادہ پیار ہے۔ اس نے جمادات کو بنایا ہے نباتات کی خدمت کرنے کے لیے، نباتات کو بنایا ہے حیوانات کی خدمت کرنے کے لیے، حیوانات کو بنایا ہے انسان کی خدمت کے لیے، مگر انسان کو کسی کی خدمت کے لیے نہیں بنایا۔ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی، وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، بہت کچھ بنایا اس نے۔ آپ سمندروں کی مخلوقات کو دیکھیے، آپ صحرائی مخلوقات کو دیکھیے، پھولوں اور پودوں میں اگر چلے جائیں تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر پھول اور پودوں کی اقسام کو اور حسن اور زیبائی کو ہم احساس اور احاطے میں نہیں لا سکتے۔ سب کچھ بنانے کے بعد، کسی بھی مخلوق کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی، مگر انسان کو بنا کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تو بہترین مخلوق کا خالق ہے۔ یہ بظاہر 6 فٹ کا ہے، مگر ساری کائنات کا خلاصہ اس 6 فٹ میں رکھ دیا اللہ نے۔ تشریف لائیے گا، ایک صلوات دیا کریں گے محمد والے۔ ایک صلوات اور دیا کریں محمد والے۔ اس سے بہتر صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ پوری کائنات میں، پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اب 2-4 نہیں بسم اللہ کہا ہے، میں بسم اللہ بھی نہیں سن رہا آپ سے۔ توجہ ہے؟ کائنات میں اللہ نے جو اپنی خالقیت کے کشکش میں رکھے ہیں، وہ سب کو ایک جگہ 6 فٹ کے بدن میں رکھ دیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اس نے ہواؤں کا نظام رکھا ہے، تو انسان کے وجود میں تنفس کا نظام رکھا ہے۔ ساری دنیا میں اس نے خاص طور پہ زمین کو سنبھالنے کے لیے پہاڑوں کا نظام رکھا ہے، تو انسان کے بدن میں ہڈیوں کا نظام رکھا ہے۔ زمین پر اگر کاشتکاری کا اور فصلوں کا نظام رکھا ہے، تو ہمارے 6 فٹ کے بدن پر 1 انچ ادھر بالوں کی کاشت ہوتی ہے اور 1 انچ ادھر بالوں کی کاشت نہیں ہوتی۔ ہمارے اس پورے بدن میں، میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو
کوشش کرتا ہوں کہ جی پیار سے بات ہو، محبت سے بات ہو. مبلغوں کا تو کام دل مول لینا ہوتا ہے، چرانا کام مبلغوں کا نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے سنی عالم دین نے مجھے شرف دیا، کراچی تشریف لائے تو میں میرے گھر بھی تشریف لائے. میں نے ان سے کہا جی کوئی شیعوں کی خامی، کوئی کمزوری، کوئی ہے تو ہم شیعوں کا بتا دیجئے تو میں اپنے لوگوں سے جا کے ہاتھ جوڑوں گا کہ لیجیے خامی دور کرو. تو بہت دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے آپ شیعوں میں یہ خامی تو خامی نہیں ہے، جو لوگ بات بولتے ہیں وہ خامی نہیں ہے کہ آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ کیا علی کے فضائل پڑھیں گے جو امام شافعی پڑھ گئے. تو یہ تو کوئی خامی نہیں ہے، یہ آپ کا حسن ہے، یہ آپ کے مکتب کا جمال ہے. بس آپ اپنے ذاکروں سے کہیے کہ ذرا زبان اپنی میٹھی کر لیں، اس لیے کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ ابے تبے میں بات نہیں کرتا. دعوت دینے والا پیار سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے. تو ہم ایسے ہی ایک جگہ محبت بھرے جملے تبادلہ ہو رہا تھا تو اس سے پوچھنے لگے کہ آپ اپنے امام کے بارے میں قائل ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے. میں نے کہا جی ہمارے امام 12ویں امام کی ولادت ہو چکی ہے. کہنے لگے کہ کب ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی 255 ہجری میں. اب کیا ہو رہا ہے 1442 ہجری، تو 1150 سال سے زیادہ ہو گئے. تو آپ کے امام جب آئیں گے تو بہت ضعیف العمر ہوں گے. میں نے کہا نہیں، جب آئیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. کہنے لگے آپ کی ویسے ہی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک اور اضافہ ہو گیا، بھائی اگر 1150 سال پہلے دنیا میں آئے تھے تو اب اگر ظہور فرمائیں گے تو ضعیف ہوں گے نا، بزرگ ہوں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کے ہوں گے. میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، 40 سال پہ ان کی عمر رکی ہوئی ہے. کہنے لگے مولانا میں تو آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا تھا، میں تو آپ کو سمجھتا تھا کہ دانشور ہیں اور آپ کی باتیں تو انتہائی نامعقول سی لگ رہی ہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کوئی 1150 سال کا ہو اور 40 سال پہ اس کی عمر رکی رہ جائے. میں نے کہا یہ تو کثرت سے ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. کہنے لگے مولانا ذرا سمجھائیے. میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی میں 60 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ ذرا آئینے میں جا کے اپنی شکل دیکھیے. 60 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. 60 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکوں کے بھووں کے بال نہیں کاٹے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتاتی ہے اللہ روکتا ہے. اتنے سے چہرے پہ اللہ کی قدرت، سلام پڑھے محمد اور یہ پورے بدن پہ اللہ نے جو کاشتکاری کا نظام رکھا ہے، جو فصلیں اگ رہی ہیں ہمارے وقت، سلمان پڑھنا محمد اور ماشاءاللہ بھرپور مجمع ہے. امام بارگاہ ماشاءاللہ پر ہے. باہر اور اندر جتنے احباب بیٹھے ہیں مرحوم سردار شفیع کی مغفرت کے لیے بلندر صلوات کریں. مرحومین کے لیے صلوات پڑھیں گے. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ نظام ہمارے بدن کے اندر کاشتکاری کا نظام، وہاں اس نے نظام شمسی رکھا ہے. یہ سورج چمکتا ہے، اگر یہ سورج نہ چمکے تو کیا نظر آئے گا؟ ہمارے وجود میں اس نے آنکھیں رکھ دی ہیں تاکہ نور کا نظام برقرار رہے. سمجھ کر لیا آپ نے؟ جو ساری کائنات میں اس نے چیزیں کرشمے بکھیرے تھے ہمارے 6 فٹ کے بدن میں رکھ دی ہے. اور اس 6 فٹ کے بدن کو اللہ چاہتا ہے کہ کسی اور کا بن کے نہ رہے، بلکہ یہ اسے اچھا لگتا ہے
کہ سخر لکم الشمس والقمر، چاند سورج تیرے حوالے، جس کے حوالے چاند سورج کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تو اپنی ذہانت کا مرکز یہ سر میرے آگے چھپا لے، اور جب سجدے میں سر رکھ تو سر خاک پر رکھ، اس لیے کہ موٹے طویل اور قیمتی قالینوں پہ سر رکھنے سے عاجزی نہیں ہوتی۔ عاجزی کا اظہار تو جب ہوگا جب تو اپنے پیشانی کو سجدے میں خاک پر رکھے گا۔ مہنگی چیزوں پر سر رکھنے سے عاجزی نہیں ہوگی۔ جی ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، وزیر رہ چکے ہیں مملکت کے، اور اس وقت بھی ان کے بیٹے بھی، بیوی بھی، خود بھی اسمبلیوں کے اراکین ہیں، شاہ صاحب کے اتحادی بھی ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں سجدگاہ نہیں رکھتا، سجدگاہ نماز پڑھتے وقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ کربلا سے پہلے بھی تو سجدہ ہوتا تھا، اس وقت کون سی خاک پر سجدہ ہوتا تھا؟ تو میں نے کہا جی سوال آپ کا اچھا ہے، مگر میرے ان عزیزوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں انہیں بولنے کی عادت ہوتی ہے، سننے کی نہیں ہوتی۔ مجھے یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ میں انہیں سنا بھی رہا ہوں۔ تو اس وقت جرنلوں کے یہاں کی مجلسیں، اس وقت وزیروں کے یہاں کی مجلسیں، اس وقت زمینداروں کے یہاں کی مجلسوں میں مجھے یاد کیا جا رہا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ دو باتیں ان کی کونسلنگ کی بھی ہو جائے، اور کیونکہ انہیں بولنے کی عادت ہوتی ہے، ماتحت ہزاروں سینکڑوں ہوتے ہیں، تو اگر یہ کچھ اچھا بولیں گے تو ہمارے بولنے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا حضور نبی بھی خاک پر ہی سر رکھتے تھے، خاک پر سرکار سر رکھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو الارض سجدہ، اللہ نے خاک کو میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی۔ تو سرکار حضرت ابو سعید خدری نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا امامہ آپ کی پیشانی پر تھا اور امامہ ٹک رہا تھا زمین پر، تو سرکار نے اتنا بھی انتظار نہیں فرمایا کہ نماز مکمل کریں تو ان کو بتا دیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ سرکار کھڑے ہو گئے نبی مکرم، اور ان کا امامہ پیچھے کیا تاکہ پیشانی جا کے خاک پہ لگے۔ تو نماز کے بعد حضرت ابو سعید نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے زحمت فرمائی، آپ نے میرا امامہ کچھ میری پیشانی سے پیچھے کر دیا، حضرت نے فرمایا کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا، خاک پر سجدہ ہوگا۔ اور جو قرآن مجید میں سیماہم بأثر السجود کی آیت ہے، وہ آیت جب سجدہ کر کے باہر نکلتے تھے پیشانیاں چھاڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ پیشانی پر خاک لگ جاتی تھی۔ قرآن نے نبی کے صحابہ کرام کی تعریف میں یہ آیت نازل کی ہے کہ وہ جب مسجدوں سے باہر نکلتے تھے تو پیشانی چھاڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے چہرے پر سجدے کا آثار نظر آ رہے ہوتے۔ میں نے ان صاحب سے کہا، میرے بزرگ ہیں، شخصیت ہیں، میں نے ان سے کہا جی میں آپ کو اگر اب تک تسلی نہ ہوئی ہو تو مولا علی کا ایک فرمان سنا دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب مولا سے پوچھا گیا یا علی نماز میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ بڑی ہدایت بھائی گردن ہلا دیجیے، تھوڑا سا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھ لیجیے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ پہلا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، دوسرا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے، مٹی پہ سر رکھو گے تو یاد آئے گا۔ منہا خلقناکم، سرور پڑھے محمد آل منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے بنے ہو، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں واپس جاؤ گے۔ پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دو سجدوں کے درمیان جو مختصر قیام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے۔ کتنا مختصر سا دور ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اگر میں اپنے الفاظ اور بہتر کر لوں تو وہ جو مختصر قیام ہے نا، وہ استغفار پر مشتمل ہے۔
استغفار. زندگی یعنی طلب غفران الہیہ، اپنے اللہ سے رابطے کو مضبوط بنانا تاکہ آمد اور رفت کے درمیان اللہ بھولنے نہ پائے. اے انسان، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا مگر تجھے اپنے لیے بنایا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو اپنے جیسے سے جا کر اپنی مصیبتیں بتا رہا ہو. قربان جائیں علی کی ذات پر. مولا علی فرماتے ہیں اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو اپنے جیسے سے جا کے حاجتیں بیان کرتا ہے. اس لیے کہ جب وہ اپنے جیسے سے جا کے حاجتیں بیان کرتا ہے تو اللہ کی شکایت لگاتا ہے. کیا تمہارے پاس مصلی نہیں تھا؟ اور علی والوں سے مخاطب ہو، تمہارے پاس مصلی کے ساتھ علم بھی تو ہے. اللہ کا سجدہ کرو اور مولا سے توسل کرو. کسی اپنے جیسے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اعتماد عطا کرتا ہے یہ ذکر، انسان کو خودی سے آشنا کرتا ہے. بڑا پیار ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اللہ کو بڑا پیار ہے اس انسان سے. چاہتا ہے سب کچھ اس کے حوالے کر دوں، چاہتا ہے سب کچھ اس کے حوالے کر دوں. اور جو اپنے آپ کو اس 6 فٹ کے بدن کو سمجھ لے وہ اللہ کو اچھا سمجھ سکتا ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیابانوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، دروں میں چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے مولا علی فرما رہے ہیں اچھا علی ہی بتائیں گے کہ کیسے اللہ ملے گا. علی سے زیادہ کسی نے اللہ کو نہیں سمجھا. بعد از مصطفیٰ سرکار کے بعد اگر کوئی وجود اللہ کو جاننے والا ہے تو علی ہے. آج مجھے عرب میں مجلس پڑھنے کا لطف آ رہا ہے. آپ کچھ وادی معرفت میں رہنا چاہتے ہیں اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو آئیے ایک وادی معرفت میں ایک قدم اور آگے بڑھائیں. میرے مولا کے مناجات کے 4 جملے. الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا. یا اللہ مجھ علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب، الہی فاجعلنی کما تحب. یہ 4 جملے مولا علی کے. مگر میرا دل کر رہا ہے پہلے 2 جملوں کے ترجمے کر دیے. میرا دل کہہ رہا ہے پہلے 4تھے جملے کا ترجمہ سنیں، پھر آپ کو 3رے جملے کا ترجمہ اچھا لگے گا. مولا فرمائے الہی فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو اس سے پہلے والا جملہ جو ابھی ترجمہ کر رہا ہوں یہ وہ جملہ ہے جس نے سارے ولیوں کا مرشد علی کو بروا دیا. دنیا بھر کے ولی، دنیا جہان میں جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ اس ایک جملے کی وجہ سے علی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. جس اللہ کے ولی کو آپ جا کے دیکھیں وہ ولی بنا ہی نہیں ہے جب تک اس نے علی علی نہ کہا. اسے اللہ نے ولایت ہی نہیں دی جب تک کہ اس نے علی کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہو، جب تک اس نے علی کا مٹکا نہ بھرا ہو. یہ الفاظ اولیاء نے بولے اس لیے بول رہا ہوں میں. جب تک اس ولی خدا نے علی کے آگے سر نہ جھکایا ہو اللہ نے اسے ولایت نہیں دی. وہ کون سا جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں؟ مولا کیا فرما رہے ہیں الہی فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اب اس کے پہلے والا جملہ دیکھیں الہی انت کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. قربان جائے علی کی ذات پر. سلام پڑھیں محمد.
یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. علی طے کریں گے کہ اللہ کیسا ہے. درک کریں اس جملے کو. نصاب توحید علی نے بنا کر دیا ہے. میرے بچوں، اگر آپ کو کوئی کافر یا مشرک بولے اسے دعائے کمیل گفٹ میں دے دیا کرو. اسے کہو ہماری توحید یہ ہے، ہم ایسا اللہ مانتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. تھوڑا تسلی دیجئے، تھکے تو نہیں ہے؟ اب تو میرا موڈ بنا ہے مجلس پڑھ رہے گا. کہا کہ اگر میں 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دھکے پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. مفتی عنایت علی شاہ صاحب ملتان کے ایک بزرگ عالم دین تھے. وہ جب ایران آئے اور میں اس وقت طالب علمی کا دور گزار رہا تھا، اگرچہ اب بھی طالب علم ہوں، تو مجھے توفیق رہی 2 مہینے وہاں رہے. 2 مہینے تک میں ان کے ساتھ رہا، کیونکہ میرا جو آبائی شہر ہے وہ سندھ میں خیرپور شہر، نوابوں کا تالپوروں کا جو شہر ہے. تو وہ وہاں کے مفتی اعظم تھے ریاست کے زمانے میں. مفتی ان کو لکھا اس لیے جاتا تھا کہ وہ خیرپور ریاست کے مفتی تھے. تو ہمارے آبا و اجداد سے ان کے پرانے واسطے تھے، میرے دایا سے، میرے دادا سے، تو آشنائی تھی. تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہا. وہ جب واپس آ گئے تو 1 مہینے تک میں سرائیکی لہجے میں اردو بولتا ہوں. میری اردو کے لہجے میں سرائیکی لہجہ آ گیا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں اپنے محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے تانگا روکا. انہوں نے تانگے والے سے پوچھا کیا لوگے؟ کہا جی 2 آنے لوں گا. آدھے رستے میں اتر گئے. اس نے کہا جی ابھی تو وہ محلہ نہیں آیا. کہنے لگا نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. تو تانگے والا بول رہا تھا، کہتے تو میں سن کے میری زبان خراب ہو جائے گی. تو اثر ہوتا ہے نا، انسان اثر لیتا ہے نا. یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی کسی ماحول میں رہے اور اس کا اثر نہ لے. مشکل ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. اقبال گئے تھے نا، مغرب پڑھنے گئے تھے. اقبال جو ہے وہ پڑھنے گئے تھے جی. تو کہاں گئے تھے؟ فلسفہ پڑھنے کے لیے مغربی ممالک گئے تھے، جرمنی اور فرانس اور اٹلی، ان علاقوں میں. تو کہنے لگے خیرہ نہ کر سکا. اب اثر تو ہوتا ہے، مگر علامہ اقبال نے یہ وضاحت کر دی کہ میں اثر لے کر نہیں آیا، مگر یہ بھی بتا دیا کہ اثر کس پہ نہیں ہوتا اور کیا کریں کہ اثر نہ ہو. علامہ اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اگر ہماری آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما لگا ہوا ہو تو ہماری آنکھیں وہی دیکھیں گی جو مدنی اور نجفی دکھانا چاہتا ہے. اور اگر اب سرمے کی بات آ گئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ 2 شعر میں اپنے بھی سنا دوں آپ کو. پچھلے دنوں امام زمانہ کی بارگاہ میں غزل کہی تھی. ظاہر عشق میں تو غزل ہی کی جاتی ہے، تو اس کے چند مصرے سن لیجئے کہ سرمے دور لگا دیدہ تر پیدا کر. شعر گوئی کا جو شوق رکھتے ہیں، سرمے دور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. بھائی دور، گوہے دور
حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے نا اللہ کو دیکھ رہے. اگر کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو طور کا سرما لگا, سرمے طور لگا, دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر, زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. ہم نے جب خان صاحب کو یا علی مدد کا امام دامن باندھا تو کچھ لوگ کہنے لگے انہیں سینیٹر بننا ہے, انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بننا ہے. تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں, میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے, ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے. بھائی خان صاحب گھر تشریف لے کر آئے تھے, مجھے انہوں نے عزت بخشی تھی, میرے گھر چل کر آئے تھے نا کراچی میں. تو ہم تو ایسے ہی دعا دیتے, ہم فقیروں سے دوستی کر لو, ہم فقیروں سے دوستی کر لو, خود سکھا دیں گے بادشاہی کے. شبیر سے بڑھ کر کیا ہے, مل گیا تجھ کو شرف, اس پہ نہ شر پیدا کر. ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے, ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے, ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. مولا کیسے الاجل کہنے سے آ جائیں گے, مولا کیسے, اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا. توجہ کر لی عزیزان گرامی, علی بتائیں گے کہ اللہ کیسے پہچانا جائے گا. میرے مولا نبی کا فرمان, میں بہت زیادہ آپ کو زحمت دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا, اور مجھے بولتے ہوئے تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے, تو کچھ دیر اور ذرا برداشت کر لیجیے. میرے بعد میرے بھائی, میرے عزیز, میرے بھائی میرے بعد آپ کو ذکر فضائل و مسائل سنائیں گے. جی میرے مولا نبی فرماتے ہیں, ما یعرف اللہ الا انا وعلی. بھائی سنی شیعہ مجمع ہے, عقیدہ توحید پر بات کر رہا ہوں, اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اگر ملے گا تو یا نبی سے ملے گا یا علی سے ملے گا. ما یعرف اللہ الا انا وعلی, اللہ کو کوئی نہ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے سوائے میرے اور علی کے. ما یعرفنی الا اللہ و علی, اور مجھے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ جانتا ہے سوائے اللہ کے اور علی کے. ما یعرف علی الا اللہ و انا, اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. اب اگر مجھے اللہ سمجھنا ہے تو یا مصطفیٰ کا فرمان سمجھائے گا یا علی کا فرمان سمجھائے گا. یا نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے, یا علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. اور اگر مجھے نبی سمجھنا ہے تو یا اللہ کا قرآن پڑھنا ہوگا یا علی کا فرمان پڑھنا ہوگا کہ نبی کیا ہے. اور اگر مجھے علی کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا یا نبی کی حدیثوں کو پڑھنا ہوگا کہ علی کسے کہا جاتا ہے. امانہ ہے, اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہے, نبی بتائیں گے کہ علی کیا ہے. اللہ بتائے گا کہ نبی کیا ہے, علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے. اصحاب کا مجمع ہے,
نہیں سنیں گے؟ اصحاب کا مجمع ہے، ایک صحابی محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر کہا صرف لنا نبینا یا علی، یا علی ہمیں نبی بتائیں کہ کیسے تھے، کأننا نراہ، اور ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی کے شمائل بتائیں، نبی کے عادات اخلاق اور طریقے سیرت سنت بتائیں۔ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، مولا نبی کے فضائل پڑھنا شروع کیے اور فضائل پڑھتے ہوئے فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو معجزہ عطا کیا تھا۔ مولا علی کے جملے، اللہ نے ہر عضو مصطفیٰ کو ایک معجزہ عطا کیا تھا، بالوں کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ، بینی مبارک ناک کا معجزہ، کانوں کا معجزہ، آپ کی پلکوں اور خموں کا معجزہ، آپ کے ناخنوں کا معجزہ، اور پھر فرمایا کہ پورا وجود نبی کا معجزہ۔ فرمایا کلما مشى مع احد كان طويلا كان اطول منه، اگر کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ چلتا تھا، اگر کوئی لمبے قد والا، مولا علی کا جملہ، اگر کوئی لمبے قد والا مولا نبی کے برابر آ کے چلتا تھا، نبی کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا۔ اللہ وقتی طور پر بھی اپنے نبی کو چھوٹے قد والا نہیں دیکھ رہا۔ قربان جائے، نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے، علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے اور نبی کیا ہے۔ توجہ کر لی؟ سرکار سے پوچھ لیا یا علی آپ بتائیے کہ علی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا مثل علی کمثل القمر، علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند، اذا طلع اضاءت الظلم، جب چاند نکلتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، علی کی مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں جا کے چکر نہیں کاٹتا۔ مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر اور بدن۔ یا رسول اللہ سر کون ہے اور بدن کون ہے؟ کہا علی میرا سر ہے، میں علی کا سر ہوں۔ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، سر سے ہی بدن پہچانا جاتا ہے۔ مثالوں کو مثالیں، بلکہ میں اگر نبی اور نبی کے مطابق علی کو سمجھنے کی بات کروں گا تو طویل گفتگو کو جب قصیر کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ ساری زندگی نبی نے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ معرفت الہی یا معرفت علوی، علی کیا ہے یہ نبی بتائیں گے اور اللہ کیا ہے یہ نبی اور علی بتائیں گے۔ لہذا اگر مجھے اللہ کی معرفت چاہیے، سرکار کی معرفت چاہیے، تو مجھے مولا علی سے پوچھنا ہوگا۔ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹنا چاہتے ہیں، یہ مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک عصر رسول میں چلے جائیں۔ ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک عصر رسول میں چلے جائیں۔ جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شاید شیعہ ہیں، تو قائد اعظم سے آگے پوچھا کہ آپ شیعہ یا سنی؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر رسول کا مسلمان ہوں۔ ہم عصر رسول چاہتے ہیں، کسی طرح نبی کے زمانے میں چلے جائیں تو الجھنیں دور ہو جائیں۔ ہمیں نبی چاہیے تو کس سے ملیں گے؟ بلا تشبیہ، فضائل کے باب میں میری آخری بات ہے، بلا تشبیہ اٹک کے چوراہے پر دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، مثال دے رہا ہوں، دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے، ٹکر ہو، ایک آواز نکلے، ایک دھماکہ ہو، اتنے لوگ رحلت کر جائیں اور اتنے لوگ زخمی ہو جائیں، اور یہ واقعہ پورے شہر میں اس کی خبر گشت کرنا شروع ہو جائے۔ جو موقع پر موجود تھے انہوں نے جو منظر دیکھا، جو ایک گھنٹے بعد آئے انہوں نے کچھ اور منظر دیکھا،
جو 4 گھنٹے بعد آئے انہوں نے کچھ اور منظر دیکھا. واقعہ ایک ہے، راوی مختلف ہے. کوئی کہے گا 4 آدمی مرے اور 6 زخمی. جو تھوڑی دیر بعد پہنچا وہ کہے گا 2 آدمی مرے اور 2 زخمی، کیونکہ کچھ کو لے جایا جا چکا تھا، اس نے جو دیکھا وہ بتا دیا. 2 گھنٹے بعد جو آیا اس نے کہا کوئی نہیں مرا، کوئی زخمی نہیں ہوا، ہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پھر اور 6 گھنٹے بعد جو آیا تو اس نے کہا جی ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے مگر فلاں گاڑیوں میں نہیں ہوا کیونکہ گاڑیاں ہٹا دی گئی، فلاں گاڑیوں میں ہوا ہوگا. تو واقعہ ایک ہے، روایتیں مختلف ہیں. اب کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے. محترم سب ہے مگر ہمیں نبی علی سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا اور اس وقت تک نہیں گیا جب تک وہ سزا دے دیا. میں جنازہ چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے. کیا سنی عالم دین نے کیا خوب جملہ لکھا ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جو اس کا سایہ تھا جس کا سایہ ہی نہیں تھا. لہذا ہمیں نبی چاہیے علی. احترام سب کا رہے. علی نے بہت کچھ بتا دیا، بہت کچھ بتا دیا. بلکہ نبی اپنے بعد آئینے چھوڑ کر گئے. اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور ایک بچے کو انگلی پکڑائی. علی مولا کو پیچھے رکھا، سیدہ ان سے بھی پیچھے جی. اور اس پورے پنجتن کے قافلے کو میدان میں لا کے دکھایا. اگر صرف چادر والا قصہ ہوتا نا تو اختلافی ہو سکتا. جتنے اندر رہتے ہیں وہی بتائیں گے. جب تک چاہوں گا سرکار نے جہاں چادر والا گھر بنایا وہاں ان چادر والے گھروں کو میدان میں لے جا کر پوری امت کو دکھایا. یہ ہے میرے اندر. اور جب حسین مولا کو گود میں اٹھایا میں اہل دل سے اور اہل اولاد سے اور صاحبان اولاد سے پوچھ رہا ہوں، جب بچہ گود میں ہوتا ہے تو بچے کا چہرہ گود میں اٹھانے والے کے چہرے کے برابر میں ہوتا ہے. نبی نے اپنے چہرے کے ساتھ حسین کا چہرہ دکھایا ہے. تو مجھے دیکھو یا میرے حسین کو دیکھو، پورا ایک چہرہ دکھا کے جا رہا ہوں. گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. سرکار نے دروازہ بجا دیا. خاتون باہر آئی، فرمایا اس بچے کو خاموش کرو، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. اس کو روتا ہوا سن کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو نبی نے گود میں اٹھا لیا، پیار کیا، زمین پر اتارا اور آگے بڑھے تو صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر استراحت کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے بتا دینا نبی محو استراحت ہے. نبی اپنے حجرے میں گئے، کچھ ہی لمحے بعد دوڑتے ہوئے امام حسین آئے. 3 سال کا سن ہے امام حسین. حجرے میں جانے لگے، نانی نانا آ گئے، نانی نانا آ گئے. جناب سلمہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیا. حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں اور مجھے کہا ہے کسی کو آنے نہ دینا. تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی.
سلمہ فرماتی ہیں حسین ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، ابا دوش میں نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھی، اور سلمہ کو دیکھ کر کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور بڑھ کر حسین کو گود میں لیا اور اپنے ساتھ حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آوازیں آئی اور نبی کے ساتھ حسین کے رونے کی آواز آئی۔ میں مضطرب ہو کر حجرے میں داخل ہوئی، میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، کبھی سینے کا بوسہ دیتے، کبھی بازو کا بوسہ دیتے، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ دیتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عجیب اتفاق ہوا ہے؟ فرمایا ابھی مجھے جبریل نے آ کے بتایا اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا اس گلے پہ کل خنجر چلے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بس عزاداروں میں نے مجلس مکمل کی، اپنے حصے کا بیان میرے بعد مجلس جاری ہے۔ اس وقت کو ذرا ذہن میں لائیے جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا ہے، جب حضرت مختار نے پوچھا تھا نا کربلا سے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے 3 تیروں سے ایسے ظلم کیے ہیں جو کربلا میں کسی اور نے نہیں کیے۔ میں نے 1 تیر عباس کو مارا، اللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، کہتا ہے 1 تیر میں نے عباس کو مارا، 1 تیر میں نے علی اصغر کے گلے پہ مارا، اور 1 تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا۔ جب حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے تو مجھے پسر صاحب نے کہا تھا کہ کیا کریں کہ حسین گر جائے، تو میں نے حسین کے سینے پہ تیر مارا جو کمر سے نکل رہا، پھر میرے مولا سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا۔ کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو دین سنبھال کے بیٹھتے ہیں، کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں تو دین پکڑ کر سنبھلتے ہیں۔ اور میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں یہ مسائل سنے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو اس طرف دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، جب دوسری طرف کہتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو کون کیا کہہ رہا تھا جو حسین منع کر رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں معرفت سے دیکھو زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی حسین میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پر گرنے دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے، پسر ساتھ نے آواز لگائی خبردار کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، کوئی ذوالجلال کو تیر نہ مارے۔ میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ رونا اسی کا ہے کہ تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ سپاہی 2-2 4-4 کر کے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے بڑھے، 80 سپاہیوں کو ذوالجلال نے زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر پسر ساتھ کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کیا کرتا ہے، کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو اس نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، سنیں گے تو دوڑنے لگا اس طرف جہاں حسین کو اتارا، مگر رونے والوں دیر ہو چکی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، میرے مولا کی گردن سے خون نکل رہا تھا، یہ پیر مارتا ہوا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ یہ امام کے لاشے کے قریب آیا، امام کے نکلتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا اور پیر مارتا ہوا خیمے کی طرف بھاگا، خیمے کی طرف دوڑا۔ بس آخری جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا
آپ کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے. مجلس جاری ہے. مومین تشریف